اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں یہ نایاب تسبیح پڑھ لیتا ہے، یقین جانے اس کی تمام ٹینشنیں، اس کی تمام پریشانیاں، اس کی تمام مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالے کھل جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار جلد سے جلد ترقی کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، جی ہاں، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ معزز سامعین کرام، عمل صرف 5 منٹ کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک ہی بات آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب بھائی، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں یا نہ دیکھیں؟ تو اس میں آپ کا یہ نقصان ہے، آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ ہی نہیں پاتے، سن ہی نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں، اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو اسٹامپ پر لکھ کے دیتا ہوں، آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ لازمی کرنا ہے۔ بلا ٹائم ویسٹ کیے شروع کریں گے آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں، اس سے پہلے صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ آپ کو نہیں پتا کہ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ جب اللہ کی راہ میں کچھ مال صدقہ کر دیتے ہیں، صدقہ کرنے سے آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر، فیوچر کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ صدقہ دینے کے کافی زیادہ فوائد ہیں۔ اگر آپ لوگ ان فوائد کو سمجھنے میں لگ گئے، آپ ان کے فضائل کو سمجھنے میں لگ گئے، یقیناً یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ تو دینا ہے، مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیوں دینا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ دینا تو لازمی ہے، لیکن جب آپ صدقہ دیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد ہو جائے گی۔ خصوصاً میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو صدقہ دیں جو لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں لیکن زبان سے اقرار نہیں کر سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر صدقہ دے دیا کریں۔ اب صدقہ دینا کتنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
ایک کھجور کا دانہ بھی دے دیتا ہے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام ٹینشنوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں تو آپ لوگوں نے صدقہ لازمی دینا ہے۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور صرف اور صرف 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ صدقہ جب دیں اس کے بعد آپ کا وظیفہ فوراً قبول ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو اپنے ذہن میں ایک خیال پیدا کرنا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ نایاب تسبیح، یہ مجرب تسبیح الف لام میم آپ لوگوں نے یہ پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ تو میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گا کہ کتنی بار پڑھنا ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں معزز سامعین کرام، جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد یہ درود ابراہیمی کے بعد یہ وظیفہ کر رہے ہوں، تو اس نیت سے کریں کہ انشاءاللہ میرا رب میرے اس وظیفے کو قبول کرے گا، میری تمام ٹینشنوں کو ختم کر دے گا۔ جب آپ اس نیت سے کریں گے تو 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کے وظائف قبول ہوں گے۔ ہم لوگوں کے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے؟ ایسی کون سی وجہ ہے؟ تو بتا دیتا ہوں معزز سامعین کرام، ہم لوگوں کے جو وظائف ہیں اس وجہ سے قبول نہیں ہوتے کہ ہم لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں، ہم اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، شاید کہ میں اس وظیفے کو تو کر رہا ہوں، یہ کیا اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے الف لام میم آپ لوگوں نے اس کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں الف لام میم کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔